بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ واو کا معنی ان کا معنی اگر وَإِنْ اور اگر کانت وہ بیٹی ہے واحدتاً ایک یعنی اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے فَلَهَا فا کا معنی بس لہا اس کے لیے ہے النصف آدھا 1/2 یعنی میت کے کل مال کا آدھا جو ہے وہ اس کی بیٹی کو دیتی ہے. اگر مرنے والے کی ایک بیٹی ہے تو اس کی ایک بیٹی کو میت کے کل مال سے آدھا مال دے دیا جائے. واو کا معنی اور لام کا معنی کے لیے لام کا معنی آبائی ہی اس کے والدین کے لیے ہی کا معنی اس کے آبائی کا معنی والدین والی آبائی ہی اور اس کے والدین کے لیے یعنی مرنے والی جو میت ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے اس کے والدین والدین سے مراد ماں اور باپ. لام کا معنی کیا ہے کے لیے کل کا معنی ہر واحد ایک. اب معنی اس کا سمجھے والی آبائی اور اس کے والدین کے لیے لکل واحد ہر ایک کو یعنی ماں کو الگ باپ کو الگ لکل واحد ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے من کا معنی میں سے ہما کا معنی ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے. چھٹا حصہ معنی 1/6 میت کے کل مال کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ماں کو دیا جائے گا اور ایک حصہ باپ کو دیا جائے گا. واضح. والی آبائی اور اس کے والدین کے لیے کس کے والدین کے لیے میت کے جو مر گیا اس کے والدین کے لیے لکل واحد ہر ایک کو یعنی یہ لفظ شریعت نے جو بولا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ ہر ایک کو دینا ہے. یہ نہیں کہ دونوں کو اکٹھا دے دیا جائے کہ سیگا اکٹھا بولا گیا ہے اس لیے آگے اس کو کہا گیا لکل واحد ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ دیا جائے گا 1/6 مما اس مال سے جو ترکا وہ میت چھوڑ دی چلی گئی. یعنی میت کی اگر ایک بیٹی ہے تو کتنا ملے گا آدھا نصف کل مال کا آدھا اور والدین کو کتنا ملے گا اگر وہ زندہ ہیں تو چھٹا حصہ مما اس مال سے جو ترکا وہ میت چھوڑ دی چلی گئی. ان اگر یہ شرط آگے آ گئی یہ اوپر جو حصص بیان کیے گئے یہ کب دیں گے ان اگر کانا ہے لہو اس میت کی والدن اولاد والدین کو 1/6 اس وقت دیا جائے گا چھٹا حصہ تب ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے. ان اگر کانا ہے لہو اس میت کی والدن اولاد فَإِن فا کا معنی ان کا معنی اگر فَإِن پس اگر لم نہیں لم کا معنی عموماً ہمیشہ نہیں کیا جاتا ہے تو معنی ہوگا فَإِن لم پس اگر نہیں یکن ہے لہو اس میت کی والدن اولاد اگر اس میت کی اولاد نہیں ہے وَبَارِسَهُ باؤ کا معنی وارثہ وارث بنے گا ہو اس میت کا ابواہ اس کا باپ وہ کیا ہوگا وارث بنے گا. اس کو ہم بولتے ہیں بطور اسبہ وارث. آپ کو معلوم ہونا چاہیے میت کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ رشتہ دار ہیں جن کو ہم اصحاب الفروض بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں
اصحاب الفروض سے مراد وہ میت کے رشتہ دار جن کے حصے قرآن یا حدیث نے مقرر کر دیے. جیسے بیٹی اصحاب الفروض ہے، اس کو اتنا دو، اگر ایک ہے اتنا دو، دو سے زائد ہے اتنا دو. تو اصحاب الفروض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن یا سنت مقرر حصے دیتی ہے. ان کو حصے دینے کے بعد مثلا اوپر ہم نے بیان کیا اگر بیٹی ایک ہے تو آدھا اس کو دے، باقی آدھا کس کو دینا ہے؟ وہ دیا جاتا ہے اسبا رشتہ دار کو. اسبا بولتے ہیں اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو بچے وہ اسبا کو مل جائے گا. تو یہاں پر میت کی اولاد نہیں ہے تو اس کا باپ اسبا ہوگا. اسبا مانا اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا سارا باپ کو مل جائے گا. فَإِن لَمْ پس اگر نہیں یکن ہے لہو اس میت کی ولد اولاد ووارثہ وارث بنے گا اس میت کا ابواہ اس کا باپ بطور اسبا. اسبا کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جتنا بچے گا سارا باپ کو مل جائے گا. فَلِأُمِّهِ فا کا معنی نام کا معنی کے لیے، امہ کا معنی ام کس کو بولتے ہیں؟ ماں کو. فَلِأُمِّهِ اس کی ماں کو ملے گا. یہ میرے خیال سے غلط لکھا ہے، سدس نہیں آنا چاہیے، سلس آنا چاہیے. فَلِأُمِّهِ سلس، یہاں پہ لفظ مسکا لفظ ہوگا سلس 1/3. چلیں چلو صحیح کر. فَلِأُمِّهِ پس اس کی ماں کو ملے گا السلس 1/3 تہائی. یعنی اگر میت کی اولاد اگر تھی کتنا ملتا ہے؟ ماں کو کتنا ملنا تھا؟ 6، 1/6 ملے گا نا. ان کان لہو ولد اگر میت کی اولاد ہے باپ کو بھی 1/6 اور ماں کو بھی 1/6. یعنی اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/3. یعنی 1/6 کا دگنا سلس 1/3. تیسرا حصہ کل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک پورا حصہ ماں، باقی جو 2 بچیں گے وہ باپ لے جائے. یہی کہا ووارثہ اور وارث ہوگا اباہو اس کا باپ. فَلِأُمِّهِ پس اس کی ماں کو ملے گا السلس 1/3 1/3 حصہ. سلس 1/3 سمجھتے نا. یہ مال کب دینا ہے؟ من بعد وصیت، وصیت کے بعد. یوسی وہ میت وصیت کر کے چلے گئی بہا جس کی، یعنی یہ وراثت تقسیم کب کرنی ہے؟ میت کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد، او یا دین قرض کو ادا کرنے کے بعد. تو یہ آپ نوٹ کیجئے کہ میت کی وراثت کے 4 مرحلے ہوتے ہیں. میت مرنے والا مرد ہے عورت ہے، سب سے پہلے اس کے مال سے جمی اس کا مال جو بھی ہے منقول غیر منقول نقدی جو کچھ ہے پلاٹ ہر چیز، اس کے جوتے کپڑے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ وراثت میں تقسیم ہوتا ہے. سب سے پہلے میت کا تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا اس کے مال سے اگر کوئی اور کرنے والا نہیں ہے. تجہیز و تکفین سمجھ رہے کفن دفن کا انتظام. بس اوقات ہوتا ہے باہر کے ملک کوئی آدمی فوت ہو یہاں پہ ایئر ایمبولینس میں لانے میں 10-15 لاکھ بھی خرچ ہو جاتا ہے. پھر لوگ نہیں اتنا نہ اگر مرنے والا کوئی ہو تو میت کے مال سے اس کو پے کیا جائے. سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ تجہیز و تکفین. دوسری چیز ہے میت کی قرض کی ادائیگی. اب قرض 2 قسم کا ہے. ایک ہے حق اللہ، اللہ کا قرض. اللہ کا قرض کیا ہے؟ اس کے مال پر زکوٰۃ فرض تھی، ادا کرنے سے پہلے مر گیا، اس کے مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ اللہ کا حق ہے. آدمی صاحب مال تھا، تندرست تھا، لیکن وہ حاجیہ عمرہ نہ کر سکا، اس کے مال سے اس کی طرف سے حاجیہ عمرہ کیا جائے گا.
یہ بھی اللہ کا حق ہے. حق العباد کیا ہے؟ بندے کا حق ہے. اس نے زید سے 10 لاکھ لیا ہوا تھا، 2 لاکھ اس نے عمر کا دینا ہے، 4 لاکھ خالد کا دینا ہے، یہ قرض ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا اس کے مال سے، اگر کوئی اور ادا کرنے والا نہ ہو. اگر وہ معاف کر دے ٹھیک ہے. تو تیسرے نمبر پر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. وصیت کیا ہے؟ وہ کہے گا میرے مال میں سے 10,000 10 لاکھ فلاں مسجد بن رہی ہے اس کو دے دینا، فلاں مدارس میں دے دینا، فلاں بچی ہے اس کا نکاح ہے وہ یتیمہ ہے اس کو دے دیا جائے، فلاں آدمی بے سہارا ہے اس کو دے دیا جائے. یہ وصیت ہے. پہلے تجہیز و تکفین ہے، پھر اس کے قرض کو ادا کرنا ہے، پھر اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے، پھر چوتھے نمبر پہ ہے اس کی وراثت کو تقسیم کرنا. چوتھے نمبر پر اس کی وراثت کو تقسیم. ٹھیک ہے. وَإِنْ اور اگر کانت وہ بیٹی ہے واحدتاً ایک ہی، میت کی ایک ہی بیٹی ہے، فَلَهَا پس اس کے لیے ہوگا النصف آدھا، 1/2. کل مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 1 حصہ اس کو دے دیا جائے گا. وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کو، لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، واحد مطلب لِكُلِّ ہر واحد ایک، لام کا معنی کے لیے، ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، ان دونوں سے مراد کون ہے؟ ماں باپ میں سے. ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السدس 1/6 ہے. مما اس مال سے جو ترکا وہ میت چھوڑ کے چلے گئے. ان اگر کان ہے لہو اس میت کی ولد اولاد، فَإِن پس اگر لم نہیں یکن ہے لہو اس میت کی ولد اولاد، اگر اولاد نہیں تو وارثہ اور وارث ہوگا اس میت کا اباہ اس کا باپ. فَلِأُمِّهِ پس اس کی ماں کے لیے الثلث 1/3 ہے، ثلث ہے، 1/3 اس کو بولتے ہیں. من بعد وصیت وصیت کے بعد، یہ کب دینا ہے؟ وصیت کو پورا کرنا. یہ اس کی اگلے جو لیکچر میں اس کی وضاحت کریں گے کہ پہلے وصیت کیوں بولا گیا، حالانکہ پہلے قرض آتا ہے. من بعد وصیت یہ دینا ہے وصیت کے بعد، یوسی وہ میت وصیت کر کے چلے گئی بیہا جس کی، او دین یا قرض کو ادا کرنے کے بعد یہ وراثت تقسیم